بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں۔ مشرکین کا ماننا ہے کہ یہ دنیا نہ ہی کسی نے بنائی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کیا جائے گا، یعنی موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، جبکہ ہم مسلمانوں کو یہ مضبوط عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب زمین و آسمان سمیت سارا جہاں فنا ہو جائے گا، باقی صرف اللہ پاک کی ذات رہے گی۔ ہماری تعلیمات میں اس دن کو قیامت کا نام دیا گیا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے جو اپنی مدت پوری کرنے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اس دنیا کی بھی ایک عمر ہے جس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، جس کا علم اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کب برپا ہوگی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں جن کے پورا ہونے پر ہی قیامت کا دن آئے گا۔ مفسرین اور محدثین نے ان نشانیوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا ہے: علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ میں چھوٹی اور معمولی 131 نشانیاں ہیں جن میں 84 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جبکہ علامات کبریٰ میں 10 بڑی نشانیاں ہیں جو کہ قرب قیامت کے بالکل قریب اور آخر میں ظاہر ہوں گی۔ ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو علامات صغریٰ کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہ پوری ہو چکی ہیں۔ یاد رہے یہ ساری نشانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث اور مستند کتابوں میں درج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں جہالت عام ہو جائے گی، لوگ دنیاوی علم حاصل کریں گے اور دینی علم کو چھوڑ دیں گے۔ ناظرین گرامی، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو یہ نشانی پوری ہوتی ہوئی ملے گی۔ دوسری نشانی جو پوری ہو چکی ہے وہ یہ کہ عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو جائے گی۔ آج پاکستان کی 52% آبادی خواتین کی ہے۔ تیسری نشانی جو پوری ہو چکی ہے، لوگوں پر زکوٰۃ ادا کرنا بھاری ہوگا، لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے بہانے تلاش کریں گے، ماں باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، لوگ بیویوں کی اطاعت اپنی ماں سے زیادہ کریں گے، گانے بجانے کی کثرت ہوگی، لوگ نمازیں قضا کریں گے، دین پر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا، وقت بہت جلد گزرنے لگے گا، نااہل لوگ سردار بنا دیے جائیں گے، بے حیائی اور شراب نوشی عام ہو جائے گی، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ دنیا میں ایسا انقلاب آئے گا کہ ذلیل لوگ عزت والے اور عزت والے ذلیل بن جائیں گے۔ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی جن سے ان کا جسم نظر آئے گا۔ آج کل عورتیں ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کی رنگت نظر آئے۔ آج گھر گھر، گلیوں، بازاروں، تہواروں پہ دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں اتراتی ہوئی نکلتی ہیں۔ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی ماں کا بیٹا اتنا نافرمان ہوگا کہ ماں کے ساتھ لونڈیوں جیسی زیادتی کرے گا۔ مال کی کثرت ہو جائے گی، جھوٹوں کی تعداد زیادہ ہوگی، جھوٹے عقیدے پیدا ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب قیامت نزدیک ہوگی تو لوگ قرآن مجید کو موسیقی کی طرز پر تلاوت کریں گے۔ اسلام پر عمل کرنے والوں پر لوگ تعجب کریں گے اور انہیں نیا سمجھیں گے۔ ہر آنے والا زمانہ گزرے زمانے سے بدتر ہوگا۔ گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ مسلمان مالدار ہوں گے مگر دیندار نہیں۔ قتل و قتال زیادہ ہو جائے گا۔ قاتل اور مقتول کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں یا پھر میں کیوں قتل کر رہا ہوں۔ عرب کی سرزمین پر فراخی آئے گی اور مدینہ منورہ کی آبادی زیادہ ہو جائے گی۔ مرد اور عورت چاہیں گے کہ ان کا جسم دبلا پتلا اور مضبوط ہو جائے۔ زنا کرنا آسان اور زنا کے اسباب زیادہ ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کو لوگ ذریعہ معاش بنا لیں گے۔ کفر آسان ہو جائے گا، انسان صبح کو مسلمان اور شام کو کافر، اور شام کو مسلمان اور صبح کو کافر ہوگا مگر اسے معلوم ہی نہیں ہوگا۔ سود اور حرام خوری عام ہو جائے گی۔ ناظرین گرامی، یہ وہ نشانیاں تھیں جو تقریباً پوری ہو چکی ہیں۔ اب علامات کبریٰ کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ علامات کبریٰ ایسی 10 بڑی نشانیاں ہیں جو تب ظاہر ہوں گی جب قیامت بالکل قریب ہوگی۔ اس بارے میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جھانکا جبکہ ہم باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، کیا باتیں کر رہے تھے؟ ہم نے کہا، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں نہیں دیکھ لو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، امام مہدی علیہ السلام کا، زمین کے جانوروں کا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کا، یاجوج مجوج کے نکلنے کا، 3 جگہ خسف ہونے یعنی زمین میں دھنسنے کا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں،
اور ان سب نشانیوں کے بعد یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد کسی کی توبہ اللہ پاک قبول نہیں فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کے فتنہ فساد سے دور فرما کر اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن کی رسوائیوں اور ہولناکیوں سے اپنی پناہ میں رکھیں۔